امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کا دل خوش کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کا دل خوش کیا، اور جس نے آل محمد کا دل خوش کیا وہ ایسا ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کیا، اور جس نے ان کا دل خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، اور جس نے خدا کو خوش کیا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ مومن کے لبوں پر مسکراہٹ کا کھیلنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن غریب کی عزت کرے، اس کا غم دور کرے، اس کو کھانا کھلائے، پانی، شربت، چائے، لسی وغیرہ پلائے یا ہنس کر اس سے بات کرے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر عبادت اور کچھ نہیں کہ اپنے برادر مومن کو خوش و مسرور کیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد، جو شخص میری بارگاہ میں حسنہ پیش کرے میں اس کے لیے جنت واجب کر دوں گا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ پالنے والے، حسنہ سے کیا مراد ہے؟ ارشاد ہوا کہ اپنے برادر مومن کو خوشحال بنانا اور اسے خوش کرنا چاہیے، چاہے ایک دانہ خرما ہی سے کیوں نہ ہو، یہی حسنہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے برادر مومن کو خوش کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ہزار ہزار حسنے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی برادر مومن کی حاجت برابری کرے خداوند عالم اس کی بہت سی حاجتیں پوری کرے گا، جن میں سے ایک جنت بھی۔ جو کسی برادر مومن کو لباس کا جوڑا دے اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ جو کسی کو کھانا کھلائے خدا اسے جنت کے پھلوں سے شیر کروا دے۔ جو کسی کو پانی، شربت وغیرہ پلائے خدا اسے شراب طہور شراب کرے گا۔ جو کسی برادر مومن کی شادی کروا دے خدا اسے جنت میں حوریں عطا فرمائے گا اور قبر میں دل بستگی کے سامان مہیا کرے۔ جو کسی برادر مومن کی اس حالت میں مدد کرے کہ جابر و ظالم ظلم کرتا ہو تو خداوند عالم پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اپنے برادر مومن کو اچھی طرح کھانا کھلائے اور اچھی طرح شراب کرے خداوند عالم اسے جہنم سے سینکڑوں میل دور کر دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ کسی کو سایہ نصیب نہ ہوگا خداوند عالم کی طرف سے انبیاء، اوصیاء اور وہ مومن جو کسی بندے کو آزاد کرے یا کسی کا قرضہ خود ادا کر دے یا کسی کی شادی کروا دے زیر سایہ رہے۔ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود اپنے برادر مومن کی حاجت پوری نہ کرے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ منہ اس کا سیاہ ہوگا، آنکھیں اس کی کبود ہوں گی اور دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوں گے۔